اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتیں بناتے ہو۔ یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے۔ ایک ہوتا ہے مشیت الہی اور ایک ہوتا ہے رضائے الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا، اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الہی سے اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز۔ یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن ان کے پاس دلیل کہاں؟ وہاں تو صرف اوہام اور ظنون یعنی خیالات ہی ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس سوائے جھوٹ اور افتراء کے کچھ نہیں، یعنی اس کا عادل برابر کا ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی وہ حرام نہیں ہے جن کو تم بلا دلیل محض اپنے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ غلط خیالات کی بنیاد پر قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا پالنہار وہی ہے، ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تم کو ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ان کو تفصیل اور اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اس کے باوجود یہ واقع ہے، یہ حقیقت ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اس ربوبیت صغرا یعنی والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کبریٰ ہے، اور والدین کی ربوبیت صغرا ہے، یعنی اللہ بھی پالن ہار ہے اور ماں باپ بھی پالن ہار ہوتے ہیں، لیکن یہ صغرا ہے۔ تو کہتے ہیں جو اس میں ناکام ہو گیا تو بہت ممکن ہے کہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کا یہ فعل کبھی آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس طرح سے اس وقت بھی لوگ جو ہے اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے قتل کرتے تھے کہ ان کو کھلائے گا پلائے گا کون، تو وہ اس وقت کا اپنا جو ہے طریقہ کار تھا، اور آج کچھ الگ طریقہ کار سے جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، وہ خاندانی منصوبہ بندی ہو گئی یا ضبط ولادت جسے کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے نام پر جو ہے سب جگہ یہ جو ہے جاری اور ساری ہے، زور و شور سے شروع ہو گیا ہے، اور مسلم معاشرے میں دھیرے دھیرے یہ سرایت کر جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال اس وقت بھی حرام تھا، اس وقت بھی یہ حرام ہے۔ نام بدل دینے سے یا اس کی ٹائٹل کو بدل دینے سے چیزیں بدل نہیں جایا کرتی۔ یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کرے تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ سورہ بقرہ میں آیا قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی حق ہے تو اس بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس میں بتایا گیا کہ قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کیا جائے گا، اور وارث اگر اس کے معاف نہ کریں تو قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ حق ہے، ورنہ ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کی ان آیات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔